حاضرین گرامی، قاری صاحب نے بڑے اختصار کے ساتھ نہیں مان لو مرشد مان لو، بڑی محبت کے ساتھ پاک قرآن کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے۔ ارشد صاحب کی فرمائشیں اپنی جگہ پر ہیں، اسی پھر بھی ملنا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تے شاہ جی نال ساڈا پیار بھی ہے۔ سید شبیر شاہ صاحب اللہ پاک انہاں درجات بلند فرمائے۔ میں 12 مرتبہ شاہ جی ایک باری میں نیاز بیگ بلایا جو انہوں نے تے کہندے جی انہوں نے آنا نہیں اس علاقے میں۔ میں کہا شاہ جی میری رہندی نہیں تے کہن پتر جے تیری نہیں رہندی تے پھر میری بھی نہیں رہندی۔ یہ وہ کرانا ہے جنہوں نے پہرہ دیتا ہے۔ خطابت ہور چیز ہے، پہرے داری کرنا ہور چیز ہے۔ تے اے آل رسول انہوں نے کربلا چ بھی پہرے داری کیتی سی۔ میں پھر شاہ جی پھر اتھے آئے نیاز بیگ لاہور وچ اور بڑے ذوق دے نال بڑے شوق دے نال انہوں نے خطاب فرمایا سی۔ اللہ پاک انہوں نے درجات بلند فرمائے۔ میرے اس گھرانے نال بڑیاں محبتاں نے تے میں اکثر کوشش کرنا۔ سید برہان حیدر شاہ صاحب بھی میرے نال 2-4 جگہ ملاقات ہوئی ہے، ہون مزید بھی محفل وچ ہے۔ تو الحمدللہ علمی گھرانے دے چشم و چراغ آئے نے تے میں چاہنا کہ پتہ نہیں انہوں دے منہ چ کوئی جملہ نکل جاوے تے ساڈی عاقبت سمر جاوے۔ ساڑی شعر و شاعری تو چل دی رہن دی ہے، آج نہیں تے کل اے تو سی سلسلہ کار چل دا ہے۔ بیٹا منو دیتے نے کہ کھلے لینے نے دے بیٹا ہے۔ حاضرین گرامی، جناب واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت فخر سادات آل رسول عظیم گھرانے کے عظیم چشم و چراغ قبلہ صاحب زدہ سید وسیم الحسن شاہ صاحب نقوی حسینی دامن برکاتن خصیہ حافظ آباد سے تشریف لائے ہیں۔ میں آپ سے ملتمس ہوں کہ سرکار کریم آقا کی بارگاہ میں اپنی خوبصورت نوکری اپنے خوبصورت الفاظ کے چناؤ کے ساتھ پیش فرمائیں، لیکن شرط اتنی ہے مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ تم مدینے کی طرف دیکھ، جس کے دل میں مدینہ ہے اپنی مرضی سے نعرے کا جواب دے۔ نعرہ تکبیر، اچھی بول میرا بھی، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ میں پیر صاحب کے لیے مائک دے رہا ہوں تاکہ اپنی خوبصورت معروضات۔ پیر صاحب ایک شعر قاری صاحب بار بار کہہ رہے ہیں، ارشد صاحب بھی زمزموں کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزموں کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا، دنیا کے سلاطین تیرے جاروب کشوں میں۔ اللہ کرے مدینے جائیں، اور جب آپ مدینے جائیں تو وہاں منظر میں نے دیکھا ہے، آپ بھی دیکھیں، دنیا کے سلاطین تیرے جاروب کشوں میں، دنیا کے سلاطین تیرے جاروب کشوں میں، عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بھکاری، عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بھکاری، گردوں کی بلندی تیری پاپوش کی پستی، جبریل کے شاہ پر تیرے بچوں کی سواری، جبریل کے شاہ پر۔ اور میرے بس اسی بات کے ساتھ یہ تو قاری صاحب ہو گئے میرے احساس کو مولا، میرے احساس کو مولا، بہت شکریہ جی پلیز، بہت شکریہ، میرے احساس کو مولا میرا قاضی کر دے، میرے احساس کو مولا میرا قاضی کر دے، فیصلہ جو بھی ہو منت کش کر دے۔ بابا جی آپ کے آنسوں کو میرا سلام ہے، فیصلہ جو بھی ہو منت کش کر دے، ایک جھلک کے لیے ہی تو بے کل ہوں، اپنے محبوب کو میرے لیے راضی کر دے، اپنے محبوب کو میرے لیے راضی کر دے۔ اور اسی شعر کے ساتھ کہ چنگی مندی سجنہ کولوں، اسی ہاتھ بھی چکوائے سبحان اللہ بھی کہے، کئی بندے ناراض تے نہیں ہو گئے، پھر ہاتھ چکے سبحان اللہ کہہ دو پتہ چلے کیڑا کیڑا ناراض ہے تو کیڑا کیڑا خوش ہے۔ چنگی مندی سجنہ کولوں سہواری ہو جاندی، یار یاراں دا گلہ نہیں کر دے، اصل پریت جنہ دی دل لیو یار حوالے رب دے۔ اب ایک کو گئے نے سارے نال ہی لیٹے ہوئے نے تے وہ کہہ کے گئے نے کہ لیو یار حوالے رب دے، اے میلے 4 دنہ دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملائیں گے۔ قاری انیس صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ صدائی پیار کرنے والی شخصیت ہیں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ میں ساؤنڈ والے بھائی وہ مائک ایڈجسٹ کرنا ہے، یہ والا کرنا ہے یا وہ والا؟ بہت اچھا ساؤنڈ چلایا آپ، اللہ آپ کو صحت تندرستی عطا۔
جیندہ رہو بیٹا، اندر آ کے نعرہ مارے تھے، آ کے کھڑا ہو کے پیڑ چاہ کے بولنا، ذرا نعرہ لائے تھے۔ شاہ جی دی گفتگو دا آغاز کریے۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا صلى الله عليه ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قرة عيني بك يا رسول الله عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا اشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمام احباب درود پاک پڑھو۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ پڑھو یار، سارے چپ کے بیٹھے ہو۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا جد الحسن والحسین۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو سب جہاناں دا خالق و مالک ہے۔ ساری کائنات میرے اللہ وحدہ لا شریک دی محتاج ہے۔ میرا اللہ وہ ہے جو مخلوق جو کسے دا محتاج نہیں۔ انگنت اور لا تعداد بے حد درود و سلام خاتم النبیین، امام الانبیاء، سید الانبیاء، شافع روز جزا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناچ اور کریم آقا علیہ السلام دے وسیلہ جلیلہ نل جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کریم آقا علیہ السلام دی ہر نسبت تے بے حد درود و سلام۔ عالی مرتبت
قابل صد احترام ذی وقار علماء کرام، مہمانان گرامی، تمام برادران اسلام، بالخصوص سید و سادات برادر مکرم پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید محمد رضا شاہ صاحب دیدہ مجدہ آستان علی لکھی وال شریف، نہایت محترم صاحبزادہ والا شان پیر طریقت صاحبزادہ پیر سید عبدالباسط شاہ صاحب مدہ ذلہ العالی، زینت القرآ، استاد القرآ، نہایت ہی محترم جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد انیس نعیمی صاحب، آپ بھی تشریف فرمانے، دیگر بھی مہمانان گرامی سب موجود نے، محمد اشرف ارشد صاحب نے اور انہاں دے معاونین نے اس محفل پاک دا انعقاد کیتا ہے بزرگان دے عرس دے موقع تے۔ میں دعا کرنا اللہ پاک نبی دا صدقہ ساڈے سب دے گناہ معاف فرمائے اور اس اولیاء اللہ دے سانو غلامی ہمیشہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ بلا تمہید میں اپنی گفتگو دا آغاز کراں گا، امید ہے تسی توجہ اور غور نال سماعت فرماؤ گے اور جدو سماعت کرو تے اگو جواب بھی ضرور دیو گے۔ جڑے بیلی اگے مولوی صاحب تسی حالے بھی نہیں بولے، ہاں جی، جے تے کوئی دھیان کتے ہو رہے جلیبیاں لائیاں نے تو بشک جا کے بیچ لو، ایتھے او بوے جن نے میری گل سننی ہے۔ توجہ احباب، جڑے چند الفاظ میں تلاوت کیتے نے، وحدہ لا شریک رب نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میں تہاڈا ذکر تہاڈے واسطے بلند کر دیتا ہے۔ پاک نبی علیہ السلام دا ذکر کرنا، سننا، سنانا، او دے واسطے اہتمام کرنا، انتظام کرنا، لوگاں نو کٹھیاں کرنا، لنگر پکانا، دریاں وچھانا، پینا فلیکس چھپوانا، اجتماع کٹھا کرنا اور بلا کے پھر پاک نبی علیہ السلام دی صورت دا ذکر کرنا، میرے نبی دے آن دا ذکر کرنا، میرے نبی دے جان دا ذکر کرنا، میرے پاک نبی علیہ السلام دے بیٹھن دا ذکر کرنا، میرے نبی دے طعام دا، کلام دا، قیام دا ذکر کرنا، کریم آقا علیہ السلام دے پاک ابا اجداد دا ذکر کرنا، نبی پاک علیہ السلام دی آل اطہار دا ذکر کرنا، ازواج مطہرات دا ذکر کرنا، پاک نبی دے پاک صحابہ دا ذکر کرنا، کسے حوالے نال وی سونے دی صورت دا، سیرت دا، کردار دا، حسب دا، نسب دا، کریم آقا دے ودھوہا چہرے دا ذکر کرنا، واللیل زلفان دا ذکر کرنا، ما زاغ البصر دے کاجل دا ذکر کرنا، ہا میم دیاں کنڈلاں دا ذکر کرنا، ید اللہ دے ہتھاں دا ذکر کرنا، علم نشرہ دے سینے دا ذکر کرنا، میرے پاک نبی دے پاک مدینے دا ذکر کرنا، کسے حوالے پہلو جہت سمت پاک نبی علیہ السلام دا ذکر کرنا، سننا، سنانا، یہ صرف سنیاں دا ایمان نہیں، ساڈے ایمان دی جان ہے۔ کوئی عبادت، کوئی ریاضت، کوئی سجدہ، کچھ بھی اللہ دی بارگاہ نہ قبول ہے نہ مقبول ہے جو میرے نبی دا ذکر نہ ہوئے۔ پاک نبی دی محبت، پاک نبی دا ذکر، یہی ساڈے ایمان ہے تے ساڈے ایمان دی جان۔ اسی الحمدللہ ذکر کرنے ہیں تے کردے ہیں، جڑے نہیں بولے تسی کادے واسطے آئے ہو؟ میں جے تانوں ہی بلاندیاں رہنا ہے تے آپ پھر تے تقریر نہیں ہونی، میرے تے میں تم بالکل ذمہ داری نال کرنا، میرے تے تقریر کرنا فرض کو نہیں جے، نہ میرے تے واجب جے نہ میرے تے فرض جے۔ میں وعدہ کیتا سی، وہ قاری صاحب نال کیتا سی تو میں وعدہ نبھا لیا، یہ میرے تے لازم سی۔ ہن تساں تقریر سننی ہے تو میں سنانی ہے، ورنہ قاری صاحب روٹی کھوا کے لے آندی مینوں۔ یہ نہ سمجھا جے شاہ اور روٹی کھانی اور بھکھا ہی نہ ٹر جان، میں بھکھا کدی نہیں گیا، تو میں بالکل کھا کے آیا تے رج کے آیا۔ ہن تساں سننی ہے تو سنانی ہے، جے نہیں سننی تو پھر نعتاں ہو گئی، پھر دعا پیرا انہوں نے دعا فرما دیو۔ کیوں بھائی سننی ہے کہ نہیں سننی؟ تو پھر بولو کہ گل کردہ ہوئے بندہ تگو اگو آکھے تو ہوں اچھا پھر کی ہویا، تو تسی بالکل نہ خاموش ہو کے بہو، آنکھوں سبحان اللہ، انج بہو گے تو پھر گل چلنی ہے۔ تو عرض کرنا پیا، اسی ذکر کرنے ہیں تے کردیاں رہنا ہے، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے کہ آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ الحمدللہ اساں کیتا ذکر، اللہ دی توفیق نال ساڈے ابا اجداد نے بھی کیتا، اگوں دعا ہے یا اللہ سانو اولاد بھی نہ دیویں جڑی تیری نبی دا ذکر نہ کرے، یا اللہ سانو اولاد بھی ہوے جدی زبان تو میرے پاک رب دا تے پاک نبی دا ذکر ہوے۔ یہ ساڈی دعا وے، اسی ذکر کرنے ہاں تے کردیاں رہنا ہے۔ کچھ بیلی، کچھ ساڈے محلے دار، رشتہ دار، جانن والے، کولیگ، ساڈے نال کام کرن والے محلے دے مولوی صاحب، امام صاحب، وہ جدو اسی ذکر کرنے ہاں تے ساڈا دل ہوندا ہے کہ رل کے کریے۔ جدو کلمہ ایک نبی دا پڑھے آئے، رب ایک نو مننے ہاں، قرآن بھی وہی ہے،
تے پھر کعبہ بھی ہوئیے تے ذکر بھی پاک نبی دا رل کے کریے ساڑی تے سب واسطے کھلی دعوت ہے آؤ پاک نبی دے ذکر سارے کٹھے ہو جائیے مگر وہ ساڑے جڑے بیلی نے دوست نے یار نے رشتہ دار نے محلے دار نے امام صاحب مولوی صاحب بھائی صاحب مفتی صاحب وہ بار بار جدو آکے وہ آندھے جناب اسی ذکر تے اسی آپ بھی کر لینے ہیں مگر سنی جدو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر دینے عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ معجزات مصطفیٰ میرے نبی دی رفت تے مقام دا ذکر کر دینے تے معاذ اللہ اے انہاں دا عقیدہ ہے کہ سنی پاک نبی دے ذکر نو حد تو بڑھا کے بیان کر دے جی حد تو تسی ودا دیں دیو ایگزیجریٹ کر دیو مبالغہ کر دیو تے اسی کیویں تواڈے نال بہ جائیے تسی تے پاک نبی نو شان تو ودا دیں دیو حد تو جڑا اتے بیان کر دیو جیڑا بندہ یہ گل کرے نا کہ تسی پاک نبی علیہ السلام دی عظمت شان مقام معجزات رفت مقام نو حد تو ودا کے بیان کر دیو انہوں تسی صرف اینا پوچھو مولوی صاحب فقیہ صاحب مجتہد صاحب امام صاحب عالم صاحب سانو اے دسو تو نبی پاک دی عظمت دی حد دا پتہ ہے تسی جو اے کہندے ہو جی تسی حد تو ودان دو تسی حد بیان تے کرو کوئی بندہ میں پوری ذمہ داری نال کہہ سکنا نہ جمے ہیں تے نہ جمنا ہے نہ پیدا ہویا ہے تے نہ ہونا ہے جنہوں میرے پاک نبی دی عظمت دی حد دا پتہ ہو کوئی نہیں جاندہ ایک قرآن دا عالم حدیث دا شیخ الحدیث بن گیا شیخ القرآن بن گیا نبزارہ با یضربو پڑھ لی باؤ تاؤ کاف علم واؤ منزو مزغلہ دیاں گلنا آگیاں یہ منطق تے فلسفہ پڑھ گیا تے ریاضی تے سائنس پڑھ گیا تے اے آج آکھے کہ میں نبی پاک دی عظمت دی حد نو جاننا اے تے فرش تے رہ کے پڑھے ہے نا وہ اللہ دا بندہ مقرب بندہ جیدہ نا جبریل امین علیہ السلام ہے انہوں قرآن بھی سارا ہوندہ ہے انہوں توریت بھی ہوندی ہے زبور بھی آندی ہے انجیل بھی آندی ہے سارے اسمانی صحیف دا جانن والا سارے نبیان دی زیارت کرن والا سارے نبیان دا دور ویکھن والا رب دا مقرب بندہ فرشتیاں دا سردار رب دی عزت دی قسم وہ جنہوں ساریاں اسمانی کتاباں ہوندیاں نے وہ جبریل بھی نہیں جاندہ میرے نبی دی عظمت دی حد کی ہے وہ جبریل بھی نہیں جاندہ بلکہ جس وقت نارے نمرود جل رہی سی نمرود نے آگ جلائی تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو آگ سٹن لگا نا تے جبریل امین علیہ السلام پاک ابراہیم علیہ السلام دی بارگاہ چازر ہوئے تے آگ کی عرض کیتی پیارے خلیل علیہ السلام بار آگ جل دی پئی اگر اللہ دی بارگاہ کو حاجت ہے کیونکہ میں اللہ دا بڑا مقرب ہاں میں اللہ دا بڑا مقرب ہاں فرشتیاں دا سردار ہاں اے پیارے خلیل علیہ السلام اگر اللہ دی بارگاہ کوئی حاجت ہے نا تو میں نو جبریل نو دسو میں اتھے جا سکنا جتھے آج تک کونی جے گیا میری اوتھو تک پہنچے جتھے کوئی اور نہیں پہنچیا جدوں نے گل کی تھی نا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو جبریل ہے نا تو میں آپ خلیل ہاں میں نو تیرے کلو کوئی حاجت نہیں ادا ذکر شاہ نامہ اسلام مرحوم حفیظ جلندری نے کیتا ہے انہوں نے ترجمہ انہیں کیا آپ نے فرمایا جانتا ہے وہ میرا رب جلیل کہ آگ میں پڑتا ہے آج اس کا خلیل اور جبریل امین نے گل کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیتا وقت گزر گیا لمحے گزر گئے کڑیاں دن مہینے سال نہیں صدیاں گزر گئی رات آگئی معراج والی پاک نبی علیہ السلام دی بارگاہ رب نے فرمایا جبریل آج رات معراج دی ہے تو جاؤ جا کے میرے حبیب نو لے کے آؤ جبریل امین علیہ السلام آن لگے تو رب نے فرمایا جبریل کلیاں نہ جائیں کیونکہ سونے دی آمد ہونی تے کلیاں نہیں 70,000 فرشتیاں دا جلوس لے کے جا تاکہ جلوس والا رولا بھی مک جائے 70,000 فرشتیاں جلوس لے کے حضرت جبریل امین علیہ السلام پاک نبی دی بارگاہ چازر ہوئے آکے قدم بوسی کی تھی نبی پاک علیہ السلام بیدار ہوئے فرمایا جبریل آج بڑا انوکھا انداز ہے جگان دا بڑا عجیب تے انوکھا انداز ہے عرض کی سونیا انداز یہ انوکھا نہیں آج رات بھی انوکھی آج پیغام بھی انوکھا ہے سونیا آج رب نال ملاقات دی رات ہے تے سونیا کملی والیا تیاری فرماؤ آسمان سج گیا ہے حور و غلمان نے پوشاکاں بدل لئیاں جنت آراستہ ہو گئی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری فرماؤ بار پورا جلوس کھلوتا ہے تو اڈا انتظار کردہ پہ میرے نبی تیاری فرمائی ہے تو جبریل نال تیاری کرواندے نے پہ کدی نبی دے نالائن رکھ دے نے کدی پاک نبی نو وضو کرواندے نے میرے نبی نکلے تے اگے براق تے سوار ہون لگے تے جبریل اودوں بھی نال نے میرے نبی نے سفر شروع کیتا مدینہ شریف تو گزرے میرے نبی نے کوہ طور تو گزرے میرے نبی بیت اللحم تو گزرے جتھے جتھے پاک نبی گئے نے جبریل میرے نبی دے
نال گئے نے بیت المقدس پہنچے, انبیاء دی امامت فرمائیے تو جبریل نال نے. میرے کریم آقا نے سفر شروع فرمایا, پہلا آسمان, دوجا آسمان, 7 آسمان بھی گزر گئے, تو جبریل نال نے. جدو سارے آسمانوں تو بلند ہو گئے نا, تو ایک مقام آیا جنہوں کہتے ہیں سدرۃ المنتہا. جدو اس مقام تے پہنچے نا, تو جبریل امین رک گئے, ٹھہر گئے. نبی علیہ السلام فرمایا جبریل چلو. عرض کی سونے میری حد آ گئی, میری حد آ گئی ہے. پاک نبی علیہ السلام نے, اور یاد رکھنے صرف جبریل دی حد نہیں ہے, کائنات دی بھی حد ہے. اس تو اگے لا مکائیں, ٹائم لیس, سپیس لیس, نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب, نہ دایاں نہ بایاں, نہ دن نہ رات. یہ اللہ جانے تو اللہ دا رسول جانے. لا مکان, او جرا مکان ہے نا وہ دی حد ہے. تو جبریل نے عرض کی تھی کملی والا میری حد آ گئی ہے, ایک قدم بھی اگے بڑھاواں تو میں اللہ دی انوار و تجلیات جل جاواں. میری اس تو اگے اوقات نہیں, میری اس تو اگے جگہ نہیں, میری حد آ گئی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جبریل پھر تو نے کو ویلا نہ یاد کراواں, ایک وقت یاد کراواں. عرض کی تھی سونے حکم. فرمایا تینوں پتہ ہے تو میرے دادا ابراہیم علیہ السلام دے کول گیا سے. عرض کی تھی سونے بالکل یاد ہے, میرا جانا بھی یاد ہے, جا کے بہنا بھی یاد ہے, اتھے نارے نمرود دا ذکر کرنا بھی یاد ہے. فرمایا وہ گل بھی یاد ہے سونے یاد ہے. فرمایا تو آکھیا سی کہ میں اتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکتا. عرض کی سونے میں گل بھی یاد ہے. فرمایا پھر اج دی گل بھی یاد رکھے, اور میں محمد اتھے چلنا جتھے تو بھی نہیں جا سکتا. فرمایا مائک دی آواز کھولو جی تھوڑی, سپیکران دی نہیں مائک دی, سپیکر دی نہیں مائک دی, تھوڑی رینج بھی بداؤ تے مائک دی آواز بھی کھولو. تو صاحب مینے جی وقار ہے, توجہ ہے. فرمایا ہون میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا میں اتھے چلا جتھے تو بھی, بولو نا یار, جتھے تو بھی نہیں جا سکتا. ہونو مولوی صاحب واپس آ جاؤ تسی بھی. ہن مولوی صاحب پوچھو مولوی جی کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ تسی دسو نا, تسی آندھو حد تو ودا دیں دینو. جبریل دی حد دا پتہ لگ گیا, کائنات دی حد دا پتہ لگ گیا ہے. تسی دسو نا پاک نبی جنہوں اگے جتھے حد دی کوئی نہیں, جیڑا لا مکان ہے, تو دسو نا سرے لا مکان سے طلب ہوئی, سوئے منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد ہے؟ اگر حد ہوتی نا تو یہاں شاعر حد بیان کرتا کہ یہ حد ہے ان کے عروج کی. لیکن جب پاک نبی کی شان, بلندی, عظمت, رفت, مقام کی حد نظر نہ آئے نا, تو پھر یہی کہا جاتا ہے کوئی حد ہے ان کے عروج کی. جب نظر نہ آئے تو پھر کہہ دو نا, پھر بالغ العلا بے کمال ہی, بالغ العلا بے کمال ہی. اتنی بلندی رب نے دیتی ہے کہ جتنے مخلوق دی جا ہی نہیں. اسی یہ نہیں کہندے معاذ اللہ کہ نبی خالق ہے, نا, میرا نبی اللہ دا بندہ تے رسول ہے. مگر جتھے نبی گئے نے نا اتھے مخلوق دی جگہ کوئی نہیں, وہ حبیب دی جگہ ہے. کوئی حد ہے انی رب نے بلندی, تے جنہوں رب اتنا بلند کرے تسی آکو او دی حد لبنی. تساں رب نے کنا یاد رکھنا. بلکہ دنیا دوتے نا بڑے بڑے علماء, حضرت صاحبزادہ سید عبدالباسط شاہ صاحب, حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد رضا شاہ صاحب, حضرت علامہ قاری انیس صاحب, اور بھی کوئی حضرت تھے ہاں جی, کئی بڑے ہی حضرت ہونے نہیں. پھر چھوٹا جب میں بھی حضرت ہاں جی, تو اے سارے حضرت نے. لیکن ان حضرتان دے وچوں ایک کووے جدا نام لئیے نا تانے اعلیٰ حضرت. حالا بندہ پوچھے جے قرآن دے علم دی وقت ہوندہ سارے ہی اعلیٰ حضرت ہوندے, حدیث دی گل ہوندی یا نعت لکھنا ہوندہ یا کتاباں تحریر تصنیف دی گل ہوندی, تو پھر سارے ہی اعلیٰ ہوندے. مگر امام احمد رضا بریلوی حضرت ہی نہیں, وہ کون نے؟ بندہ پوچھے اعلیٰ کیویں بنے؟ سارے جو حضرت نے تو او اللہ کی میں نے یاد رکھنا. ایمیں ہر بندہ اللہ نہیں, بندہ عالم بھی نے, فقیہ بھی نے, مجتہد بھی نے, بڑے بڑے شاعر بھی نے, مصنف بھی نے, عربی فارسی ساریاں زباناں بھی ہوندیاں ہون گیاں. مگر اللہ وہ بندہ ہے جڑا اللہ لفظاں نال, اللہ خیال نال, اللہ نبی دا اللہ ذکر کرے. وہ کہہ دے سب سے اللہ و بالا, سب سے مخلوقات وچوں سب سے اللہ. یہ دا مطلب ہے اللہ حضرت میں حد نبی دی نظر نہیں آئی.
بس یہی کہہ دیتا سب سے جے تسی جویں دا تہاڈا رویہ ہے میرا دل کردا میں انج 2-4 منٹ کر کے وما لیا کہہ دیاں تے جے تساں سننا ہے تے میرے نال شعر پڑھو گے پچھلے بندے نو ٹھوڈی تو ہاتھ لو آؤ نا تینوں کی ہویا یار اللہ دے بندہ جوان بندہ منہ وکھا اپنا این جوان ہو کے بہو تے جنے غصے نال ویکھنو بھی ایتھے نہ بوے میرے سامنے چہرہ کھلیا ہوئے بزرگاں دا عرس ہوئے نبی دا میلاد ہوئے تے بجھے چہرے گوڑے بیلیا تھلے کر توں بڑے تازہ دم ہو کے بہو پڑھو گے میرے نال سیر نہیں مارنا تو چنگا پڑھنا ہے تو نرا ہولے بھی سیر ماری جا رہے آگ پڑھاں گا انشاءاللہ پڑھو گے نا ان کھبے سے جو ویکھا وعدہ کر کے کیڑا مکرے ہے مل کے پھر میرے نالا کو سب سے اعلیٰ او بالا ہمارا نبی سارے مل کے آکو سب سے اعلیٰ او بالا نہیں حالے بھی نہیں میں کئی چہرے بھی نہ پہ جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے یہ زبان نبی دے ذکر واسطے ہوئے مل کے میرے نالا کو سب سے اعلیٰ او بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا نہیں حالے دائیں بائیں انوے کو کیڑا وعدہ کر کے نہیں بول دا پیا جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے زبان نبی دے ذکر واسطے وے مل کے میرے نالا کو سب سے اعلیٰ او بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی خلق سے سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور یاد رکھنا ملک کونین میں انبیاء تاجدار بیلیا جڈا ایک جویں نعت میری چلدا سی ساڈی بھی ان چلا دیو انج نہ دال آیا کرو یار میں ان تقریر کراں کہ تانوں دساں اللہ دے بندیو میں ایتھوں بھی بولا میری آواز کھچے میں 3 واری اشارہ کیتا ہے تساں بزرگ آدمی ہو تو میں چاہنا محبت نال صحیح چلاؤ نہ کیجے ساؤنڈ دا نوشائی تو تہاڈے تے پنگڑے ہی نہیں مکنے چاہیے تھے تے تہاڈا بھی ساؤنڈ میں کہہ کے چلوانا ہے تو پھر گل تے کوئی نہ ہوئی یہ تو کوئی نقش بندی ہوئے تے آکھے تے ستا پیا ہاں جی نوشائی قادری چشتی ہوئے تو انہاں دا اپنا ایک سٹائل ہوندا تو ہون بیلیا میں دوبارہ نہ کہنا پڑے تو سامین زیوہ کر مل کے میرے نالا کھو ملک کونین میں انبیاء تاجدار سارے ملن میرے نالا کھو ملک کونین میں انجنی مولوی صاحب بابا سے بلند پڑھوئے ملک کونین میں انبیاء ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا
ہمارا نبی۔ اللہ نے ساری مخلوق نالوں انسان نو آلہ بنایا، انساناں نالوں انساناں وچوں مومن آلہ، مومناں نالوں متقی آلہ، ولی غوث کتب ابدال آلہ، تابعی آلہ، تابعیاں نالوں میرے پاک نبی دے صحابہ آلہ، صحابہ نالوں خلفائے راشدین آلہ، مولا حسن آلہ، مولا علی آلہ، عثمان غنی آلہ، عمر فاروق آلہ، نبی دا یارے غار آلہ، نبی دے یارے غار نالو نبی آلہ، نبیاں نالو رسول آلہ، تے میرے آقا یوم نے سب رسولوں سے آلہ، ہمارا نبی سب رسولوں سے آلہ، ہمارا نبی۔ سامین جی وقار اللہ نے سارے انو افضل والا نبیانو بنایا، بڑی عظمت حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دی، قرآن آندہ پیا انی جائل فی الارض خلیفہ، فرمایا میرے اللہ نے زمین تے خلیفہ بنایا۔ اللہ نے قرآن فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا میرے رب نے فرمایا میرے آدم علیہ السلام نو سجدہ کرو، سارے ملائکہ نے سجدہ کیتا، بڑی فضیلت بڑا مقام ہے، اللہ نے خلیفہ بنایا، ملائکہ کو سجدہ کروایا، مگر میرا نبی ہوئے ایتھے ملائکہ سجدہ کر دینے، اوتھے قرآن آندہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ایتھے فرشتے سجدہ کرن، اوتھے میرا لایاب درود بھیجے، پھر کیوں نہ آکھیے سب رسولوں سے آلہ ہمارا نبی۔ بڑی عظمت سیدنا نوح علیہ السلام دی، نجی اللہ اللہ نے بنایا، جڑا آپ دی کشتی تے سوار ہویا اللہ نے انہوں نجات دے دیتی، بڑی عظمت کشتی نوح تے سوار ہوئے تے نجات مل جائے۔ میرا نبی وہ جدی آل کشتی نوح دی طرح اوتھے سوار ہوئے تے نجاتے، ایتھے آلے نبی نال پیار کرے تے نجات ہوئے، سب رسولوں سے آلہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود جدو آپ نمرود نے سٹیا، آگ گلزار ہو گئی، بڑی فضیلت بڑا مقام میں نارے نمرود ٹھنڈیاں ہو گئی، مگر میرا نبی ہوئے وہ آسمان وال جاوے اللہ جہنم دی آگ ٹھنڈیاں کر دے وے، کیونکہ سب رسولوں سے آلہ ہمارا نبی سب رسولوں سے آلہ ہمارا نبی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، بڑی فضیلت بڑا مقام ہے، تور تے جان دینے اللہ نال ہم کلام دینے پہ رب نال گلاں کر دینے، بڑی فضیلت حضرت موسیٰ علیہ السلام دی، تور تے جا کے کلام کرن۔ میرا نبی تور نہیں جاندہ، قرآن اندہ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، میرا نبی لا مکان تے جاوے اللہ نال راز و نیاز دیاں گلاں کرے، کیونکہ سب رسولوں سے آلہ ہمارا نبی۔ موسیٰ تور تے جاون، موسیٰ علیہ السلام تور تے جاون تو ریت لے کے آون، میرا نبی تور تے نہیں جاندہ، سونا مکے ہوئے قرآن مکے ہوندہ ہے، سونا مدینے ہوئے قرآن مدینے ہوندہ ہے، نبی میدان میں چوئے اپنے گھر بستر تے ہوئے قرآن ہوتے ہوندہ ہے، کیونکہ سب رسولوں سے آلہ سارے نبی اسی غلام ہیں تو یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ سارے نبی شان والے، مگر میرا نبی سب نبیاں دا بھی امام ہے۔ بڑی فضیلت اللہ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نو عطا فرمائی، آپ روح اللہ نے، آپ کون نے؟ روح اللہ، میرا نبی نور اللہ۔ بڑی عظمت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی، مردہ زندہ کیتا،
کی کیتا؟ مردہ زندہ، جان تھی جان نکل گئی. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قم بِإِذْنِ اللہ، تو جان واپس آ گئی، بندہ اٹھ کے کھلو گیا. بڑی فضیلت. مگر یاد رکھنا عیسیٰ علیہ السلام دی بڑی فضیلت مردے نو زندہ کیتا. میرا نبی ہے وہ جان مسیحا، ہمارا نبی ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. وہ مردہ سی، جان چلی گئی، جان لٹائی. کدی درختاں نو بھی ٹردیاں ویکھیا جے؟ میرا نبی بے جان کو جان عطا کرتا. درخت ود دے ویکھے نے، ٹردے نہیں ویکھے. ایک بندہ میرے پاک نبی علیہ السلام دی بارگاہ چا گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تہاڈا کلمہ پڑھا، او درخت تہاڈی گواہی دے وے. پاک نبی نے فرمایا جاؤ میرا سنیا دے چھڑ. اس بندے تو بھی صدقے جاواں جڑا درخت نو سنیا دین ٹر گیا. اج دا مولوی ہوندا کہندا دسو جی کلی درختاں بھی سنے لے نے. ساڈے بھی کئی بیلی وہ کئیاں تاگے بن چھڑ درختاں نال. وہ اللہ دے بندے ادھر ککھ نہیں جلا بدا تاگے بنیا نہیں. اللہ دے ولی دے مزار تے جایاں فیض لبدا ہے، انہوں سلام کریاں لبدا ہے، او دے وسیلے نال دعا کریاں لبدا ہے. جہاں ایویں نہ ہر تھاں تاگا بننی جایا کرو. ساڈے بھی جدھر ایک بار قوم ٹر پوے نا ڈکنا ہی اوکھا ہو جاندا ہے. میں صحیح دسنا تانوں، یقین کرو. ہن تے ٹی وی تے ہی ویندے نے کہ انہاں نوں کلمہ نہیں آوندا تے بابے انہاں دے اگے ہاتھ جوڑے ہوندے نے. تساں حد ہوگی یار تہاڈے علی. اللہ دے ولی ہوے عالم ہوے انہاں کول جایا کرو. ایویں راہ جاندے نہ جایا کرو جی پاویں کہ جی میرے والد کریم فرماتے ہیں ساڈے ولی بننا ہی بڑا سوکھا ہے. یا اپنی ضرورت تو چوکھے کپڑے پا لے تے تاں آنے اسی ولیت، یا اکا ہی لا چھڑے. اے ساڈا حال ہے. آنے جی یہ نانگے پیر نے. خدا واسطے نہ نانگیاں کول جان چھڑا لو، ولیاں کول جایا کرو. پاویں مزار دے اندر بھی ہوئے نا فیض نہیں جو مکدا. لیکن ایویں تاگے بنے درختاں نو فلانا کر لو فلانا کر لو. اور میں ایک بار نا بابا جی اوتھے مچنی پوسٹ ہے افغانستان دے بالکل بارڈر دے اوتے، تو میرے ایک دوست سن اوتھے کرنل صاحب، انہاں بلایا. میں سیر سور تے گیا وانا جو جائے نا وزیرستان تو اس تو اینڈ دے اوتے جتھے بارڈر ہے افغانستان دا پاک. اوتھے میں ویکھیا تو انہاں نا رات نوں کھانا شاں کھا لے تے بورڈ نا سنگل بجے اوتے جال پیا. میں بڑا حیران ہویا. میں پوچھا یہ کی ہویا؟ درختاں نوں کدی کہ سنگل مارے نے؟ انہاں کہا بابا جی ایتھے نا جدوں انگریزاں دور سی تے ایتھے ایک انگریز کرنل سی تے رات نوں پی پلا کے نکلیا نا تے آپ گھومے پیا. انہیں آگے درخت پیا گھومدا ہے. تو انہیں اس ٹائم آرڈر کرنل سی، انہیں آرڈر دیتا اریسٹ ہم. انہاں نے راتوں اور اگوں بھی فوج. ہاں جی انہاں نہیں ویکھیا پہ درخت، انہاں کہا آرڈر اتوں آیا ہے. انہاں نہ فوری اتے سٹیا جناب جال سنگل مار کے کلے ٹھو کے بن چھڑیا. سویر ہوئی تے کرنل دی جو لتھی نا تے اندر باہر آیا تے ویکھ کے اندر آ کی ہے؟ انہاں کہا حضور تہاڈا ہی حکم ہے. وہ حالے تک انہاں نشانی بننی. انج دے نا جال ماریا کرو. تو ہے توجہ. میرے نبی نے فرمایا جاؤ انہوں میرا سنیا دے چھڑ. وہ درخت کول گیا، جا کے اندر درخت آ تینوں او اللہ دا نبی پیا بلاندے. وہ درخت اپنی جگہ تو ہلیا، جڑاں کھیڑ کے پاک نبی دی بارگاہ وچ آ گیا. ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. درخت کدی ٹرے نہیں، بلکہ تے درخت ہے نا میرا نبی تے پتھر دے نال موڈا لا چھڑے نا تو ستونے انانا بھی ہجر مصطفیٰ چ رون لگ. کہنا نہیں پیندا صرف نبی پاک دا کندھا لگ جائے. ابو جہل آ گیا میرے پاک نبی علیہ السلام دے کول. آکے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسو میری مٹھی چکیے. میرے نبی نے فرمایا میں دساں کہ آپ ہی بولن. کدی پتھر نہیں بولے، نہ انہیں جان ہوں دیئے، نہ جڑا بول دینے، نہ سن دینے، نہ عقل، نہ شعور، نہ فہم، نہ ادراک. مگر جدوں میرے نبی دا اشارہ ہویا وہ بے عقل پتھر نو عقل بھی مل گئی کہ اشارہ کرنے والا کوئی عام بندہ نہیں، اللہ دا سچا رسول ہے. انہیں میرے نبی دا پیغام بھی سنیا، حکم بھی سنیا. وہ پتھرہ پہلا سنیا، پھر انہاں پتھرہ نے بول کے میرے نبی دا کلمہ پڑھیا. ہے وہ جان مسیحا. پھر کیوں نہ اسی آکھیو پتھرانو کلمے پڑھا جان دائے. او پتھرانو کلمے، اوہ پتھر بھی بول پہ بندے نہیں پہ بول دے. پتھرانو کلمے پڑھا جان، او پتھرانو کلمے پڑھا جان
او سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے او سکیاں کھجوراں او سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے او ان بولیاں نو بھلا جاندا اے او ان بولیاں نو بھلا جاندا اے او گنگیاں نو گلاں کرا جاندا اے او گنگیاں نو گلاں کرا جاندا اے گنگیاں نو گلاں کرا جاندا اے میرے نبی دی شان میرے نبی دا مقام کون جان سکدا کوئی نہ پیدا ہویا نہ ہوئے گا جڑا میرے نبی دی عظمت و شان دی حد جاندا ہوئے نالے یاد رکھیا جے حد مخلوق دی ہوندی ہے میرا نبی دی اللہ دی مخلوق ہے مگر جڑا شان ودان والا وہ قرآن آندا ہے ورفعنا اللہ فرماندا ہے ہم نے بلند کر دیا ہم نے بلند کر دیا اور اے بھی دنیا تے یاد رکھیا جے استاد ہوئے تے شاگرد دی تعریف کردا ہے پیر ہوئے تے مرید دے نعرے لاندا ہے باپ دی تعریفاں پتر کردا ہے ماں دیاں تعریفاں دھی کردی یار یاراں دیاں کردے نے بھرا بھراواں دیاں کردے نے میں نبی دی عظمت تو قربان جاواں جدیاں تعریفاں میرا رب پیا کردا او دی حد پہ اللہ بنے ایتھے تے مرید دی بھی حد ہے تے پیر دی بھی ہے شاگرد دی بھی ہے تے استاد دی بھی ہے باپ بیٹا باپ دی پیا کردا ہے امام ہوئے تے مقتدی تعریف کردا ہے اے میں تھوڑا شک پہ گیا اے گل کوئی نہیں مقتدی گھٹ ہی کردے نے انہیں بلکہ ایتھے امام بیٹھے ہونے نے انہوں پوچھو جڑا 5 ٹائم دا پکا نمازی ہوئی امام دا سب تو بڑا دشمن ہوندا ہے کیونکہ انہوں اپنی نماز تو چوکھا نا امام دا ٹائم ٹیبل ویندا ہوندا ہے جڑا جمعہ دن ہوندا ہے نا انہوں خیر ہوندی ہے انہیں تے آپ جمعہ دن جڑا 5 ٹائم پڑھدا ہوئے نا مولوی دے 1 منٹ چیک کردا ہے مولوی جب دیکھو 2 منٹ تسی اتے ہو گئے نے تو مولوی آندا یا اللہ کدی یہ فوت ہو جائے نا میں تمہیں صحیح پہ دسنا جی مولوی امام بولدا نہیں جی ورنہ تنگ بڑا ہوندا ہے 5 ٹائم نمازی کولو کیونکہ انہیں بیچارے وہ امام بھی تو انسان ہے نا وہ بھی کدی لیٹ ہو سکتا ہے مگر وہ جڑا 5 ٹائم دا نمازی آندا ہے نا تو نہیں لیٹ ہونا وہ ٹائم تے نماز تے نہیں ہوندا مولوی چیک کرنا ہوندا وہ اللہ دے بندیو اپنے امام بھی وہ بھی انسان ہوندا جی آپ امید والے دیہڑے بھی مسیتے نہ بڑھو انہاں دی قدر کریا کرو نبی جڑی کڑیاں نے نا 2 منٹ اتے ہو گئے نے مینوں دسو قرآن دی کیڑی آیت دا ترجمہ ہے کہ 1:30 بجے اذان ہوئے تے 1:45 جماعت ہونی یہ کیڑی حدیث دا جی مفہوم ہے کہ جی 4 بجے اذان ہوئے اثر تے 4:15 جماعت ہونی یہ کیڑیاں کڑیاں لگیاں سن پاک نبی دے دورے وقت مقررہ کڑی دا ٹائم نہیں کتاب موقوتا وقت مقررہ سورج دا ٹائم سایہ ٹال جائے 2 مثل تو پہلا زور ہے جدو مرضی پڑھ لو ہاں جماعت دے واسطے اہتمام ہوندہ ہے کہ چلو لوکی رل جان تسی مولوی چیک کرن لگ پیندے پاک نبی دور کوئی کڑی نہیں سی بلال پاک سورج وے کے اذان دینی تے نبی علیہ الصلوۃ اذان دے کے صحابہ سنتا پڑھ کے نا تے کڑیاں نہیں سن ویندے وہ لجپال نبی دا دروازہ ویندے ہوندے سن کہ کدوں سونا آوے کدوں سونا آوے وہ نماز تو زیادہ نبی دی زیارت چاندے سن بھلا کہیں کوں ہوش نمازاں دے اسی کٹھڑے یار دے نازاں دے بھلا کہیں کوں ہوش نمازاں دے بھلا کہیں کوں ہوش نمازاں دے اوے اسی کٹھڑے یار دیاں نازاں دے میرے یار جیا کوئی اور نہیں میرے یار جیا کوئی اور نہیں گھوڑے نین تے باقی ٹور نہیں بھلا کہیں اور نبی دے صحابہ تے سرکار دا بوہا ویندے ہوندے سن کدوں سونا آوے ہاں جی کیسا منظر ہوئے گا جدو امام الانبیاء تے مقتدی ابو بکر عمر عثمان و علی ہوں
کیسا ہو نظارہ کیسا منظر ہوئے گا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جی انوار کا عالم کیا ہوگا وہ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جی دیدار کا عالم عالم کیا ہوگا دیدار کا عالم کیا ہوگا تو سامین جی وقار رض کرنا پیا میرے لجپال نبی علیہ السلام کوئی مرید ہوئے تے پیر دیاں تعریفاں اس شاگرد ہوئے استاد دیاں تعریفاں بیٹا باپ دیاں تعریفاں مگر میرے نبی دی عظمت دی حد کیویں جان سکنے قرآن اندر ورفعنا اللہ فرماندا ہے ہم نے بلند کر دیا جنہوں میرا بلند رب اتنا بلند کرے وہ مخلوق دی حد نہیں لب سکتی وہ یا رب جانے یا رب دا رسول جانے رب نے کنا بلند کیتا کوئی نہیں جاندا رب نے کنا بلند کیتا کوئی نہیں جاندا تے کدوں کیتا یہ بھی کوئی نہیں جاندا یہ بھی یاد رکھیا جے ایک آہد سی یا احمد سی ایک کل پسارا کل بنے تو عرض کرنا پہ ان میں تھے رافع تے گفتگو نہیں کرنی میں اگلے لفظ نعت آ گیا تے لفظ نعت گل کر کے پھر میں ملا شریف پڑھ دینے تو جو ہے نا ورفعنا رب نے کی فرمایا ہم نے اگے بندے بیٹھے نے کوئی نہیں اچھا ورفعنا ہم نے بلند کر دیا یہ لفظ نا کیے علماء نو پوچھو نا جمعیں ایک کو ویت واحد دو ہونتے نا جی نا یہ مدرسے داخل وہ تسنیہ کم از کم 3 ہونتے جمع رب نے کی فرمایا ورفع نا ہم نے یا اللہ تو تے کلیں اے جمع کیوں فرمایا خبردار کوئی جرت نہ کرے میرے تو سوا کسی ہونو الہ منن دے جس نے شرک کیا فمن ازلم ممن کاذب علی اللہ وقذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مسوی للکافرین فرمایا بچنا نہیں ہمیشہ جہنم چی سڑے گا سر گناہ معاف ہے شرک معاف نہیں ہونا کئی ایسے بدبخت اونا مکے والے ہیں معاذاللہ 313 بنائے سن رب کعبے چ رکھے ساڈے گوانڈے قوم رہندی انڈیا 33 کروڑ بنائے نا خدا معاذاللہ 33 کروڑ they believe in 33 million gods and goddesses دنیا تے میں ایڈی جاہل قوم کو نہیں ویکھی یقین کرو حد ہو جاندی ہے کہ جدے تو ڈر جان انہوں بھی معاذاللہ خدا جتے خوش ہو جان انہوں بھی خدا جے کو وڈی شاہ ویکھن تے وہ بھی خدا ہاتھی نو وہ مندے وہ وڈا وہ نہ کہ گنیش ہے ساڈا وہ دے اگے بھی ہاتھ جوڑتے کدی نہ سپاں کے ہاتھ جوڑ دیں جی یہ ڈنگ بابا مار دے کو دسو ایمانداری نال بندہ سوئی سکدا ہے سپ دی پوجا وہ کی ڈر گئے ویکھیا جیوں ساڈے ہوندیاں سن پہلیاں ماواں انہاں نہ نیرے دی ماں آ گئی تے بالاں ڈرا لینا انہاں آکھیا نیرے دی ماں انہاں کالی دیوی بنا کڈی او دی بھی پوجا انہاں جے ویکھیا واہ انہاں آکھیا سرسوتی ساڈی ہیں جی عجیب و غریب کیڑی اداکاراں دی پوجا میرے نال ایک کڑی پڑھ دی سی انڈیا تھے لنڈن میرے انڈیا دی سی تے لاج اسی کٹھے پڑھ دے رہے ہن اس گل تے نا کہ رولا پا دے شاہ اور کڑیاں نہ پڑھ دے رہے یہ گل ہن اپنے تک ہی رکھیا جو میں گل کر بیٹھا او نا جدوں گل کرنی نا تو نے کہا ایک ساری کرپا میری گاؤں ماتا دی او جدوں گل کرنی وہ گاؤں بڑا من دی سی جدوں آکھنا کرپا ہے گاؤں ماتا دی میں کیا پتا کر کے ٹگا پیو ہی نہ نکل آئے وہ تو گاؤں ماتا کو گل ہے کرنا لی گاؤں بھی کدی ماں ہوئی ہے انج دی قوم ہے دنیا تے یقین کرو مگر یاد رکھیا جے مسلمان اسی یہ سب شرک تو بریاں ساڈا عقیدہ ہے ایک اللہ وحدہ لا شریک
کوئی اس تو سوا الہ نہیں، کوئی پوجا دی لائق نہیں، کوئی عبادت دی لائق نہیں۔ مسلمان اس گل تے پکا رہی، جڑے چار بندہ جماعتاں پڑھ بوے نا، سب تو پہلا وہ مولوی دے خلاف ہوندا ہے، پھر وہ مولوی تو دین دے خلاف ہوندا ہے، علوی معاذ اللہ خدا نو بھی چھڑ جاندا ہے۔ بڑے بڑے ایسے بدبخت لوگ موجود نہیں، مگر نبی دا غلام ہر شے چھڑ سکدا ہے، خدا دی توحید نہیں چھڑ سکدا، مصطفیٰ دی ختم نبوت نہیں چھڑ سکدا۔ ہمیشہ یاد رکھیا جی، بڑے بڑے تانوں بندے ملن گے، کئی صوفیزم دے نا تے تانوں پہ سکھان گے۔ صوفیزم وہ نہیں جڑا جاہل دا صوفیزم میں جڑا داتا علی اجویری نے دسیا، جڑا خواجہ اجمیری نے دسیا، جڑا مہر علی نے دسیا، جڑا جماعت علی نے دسیا، جڑا شیر ربانی نے دسیا، اے وہ صوفیزم جڑا پیر سیال نے دسیا۔ یہ صوفیزم نہیں کہ جہالت پھیلاؤ تے نمازاں تو چھٹی تو روزیاں تو چھٹی۔ یاد رکھیا جو تھی پنڈ دے، میں تم سادی مثال سمجھا دیاں، وہ ایک مائی سی نا تو چرخہ پی گیڑے تے نال اللہ دا ذکر پی کرے، اللہ اللہ کولوں کو پروفیسر لنگے، انہاں کہا مائی معاذ اللہ، وہ بھی کوئی انجے دا انہاں کہا عرشہ جڑی انہوں سائنس نے بنائی ہے، معاذ اللہ کوئی اللہ نے عرشہ آپ پہ بن گئے، انہاں کہا چل کام آپ پہ بھی کدی کوئی شاہ بنی ہے۔ نہیں جی بگ بینگ تھیوری آ گئی، وہ آندے نے کہ ایک بڑا وڈا تماکہ ہویا، اس تماکے دی وجہ تو دنیا بنی۔ میں کہ صدقے جاواں، ساڈے تماکیوں تے عرشہ بنی ٹہ جاندی ہے، یہ تماکے نے عرشہ بنا چھڑی، ایڈا سیانا تماکہ۔ میں کہ بگ بینگ بھی تاکہ ہو تو کیتا کنے، حکم کی دا کن فیکون۔ وہ آکھے اللہ، انہیں آکھے پروفیسر، انہیں کہا مائی کوئی معاذ اللہ نہیں ہے گا، یہ سب آپ ہی بنے ہیں۔ انہیں کہا چل کم کر، میں تے رب نو مننیاں تے من دیاں رہنے۔ انہیں آکھیا میں بڑا پڑھیا لکھیا تے مائی پنڈ دی سادی نونے میں گلاں چ جڑا مار لینا۔ انہیں آکھیا دس تینوں تیرے کو دلیل کی ہے کہ اللہ ہے بھی؟ انہیں آکھیا میرا چرخہ میں روز دس دے رب ہے بھی۔ انہیں آکھیا چرخہ؟ انہیں آکھیا تے اور ہے؟ انہیں آکھیا کیویں؟ انہیں آکھیا جدو میں چرخہ رات نو سونی ہے کھلوتا ہوندا ہے، سویرے اٹھنی ہے تے تاگا چاڑنی ہے، انہوں پھیرنی ہے تے پھردا ہے، جے چھوٹا جا پہیا میرے تو بغیر نہیں پھردا تے سورج ایویں چڑھ جاندا ہے، چند ایویں نکل آوندا ہے، بارش ایویں پیندی ہے پئی، زمین تو سبزہ ایویں اگدا پیا۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ انہیں آکھیا مائی تے لے گئی سروں، انہیں آکھیا مائی ایڈی وڈی دنیا تے اکو رب وہی چلاندہ پیا۔ انہیں آکھیا میرا اکو ہی رب ہے۔ انہیں آکھیا ایڈی وڈی دنیا 2 3 4 ہون تاں چلے معاذ اللہ۔ انہیں آکھیا نا میرا سونا رب ہے بھی کلا۔ انہیں آکھیا دلیل؟ انہیں آکھیا چرخہ۔ انہیں آکھیا اے دی دلیل بھی چرخہ؟ انہیں آکھیا کملہ نہیں تے، میں بہنی ہاں، میں بہ کے چرخے نو سجے پاسے پھیرنی ہاں، اے پھردا جاندا ہے، میرے تو سوا دوجا کو سامنے بہ جائے، میں سجے پھیراں وہ کھبے پھیرے تے تاگا چلے گا، چرخے دا پہیا گھومے گا؟ انہیں آکھیا نہیں۔ تو انہیں آکھیا پھر آپ پہ حساب لے، جی اللہ تو سوا کو اور ہوندا نا تے ایک رب مشرق تو سورج چاڑ دا، دوجا مغرب تو چاڑ دا، سورج تے چڑھدا ہی نا، اے ایک کوئی میرا رب ہے جڑا جو چاہے جدوں چاہے تے جویں چاہے۔ ان جی میرا رب ذو الجلال دے حکم نال ساری کائنات چل دی ہے پئی۔ حضرت رومی کشمیر میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے ہوئے آپ مکانو خالی اس تھی تے کوئی مکان نہ خالی، وہ ہر ویلے ہر چیز محمد رکھدا نت سنبھالی، ہر ویلے ہر چیز محمد رکھدا نت سنبھالی، اول حمد اول حمد ثنا الہی، جو مالک ہر دان
ہر دا تو صحابی نے جی عرض کرنا پیا قرآن اندر ورفعنا ہم نے بلند کر دیا یا اللہ تو تے کلا تو تے وحدہ لا شریک ہے یہ لفظ نا کیوں میں یہ جمع کیوں میں یاد رکھو علماء فرماندے نے ایک وجہ ہے جمع تعظیم واسطے وے رب نے فساریاں تعظیمہ میرے اللہ واسطے فرمایا ورفعنا تعظیمن فرمایا تو جائے وے ایک وقت آوے گا جدوں لوگ کی گلاں کرنگے دیکھو جی یہ بتیاں لاندے نے یہ چھنڈے لاندے نے یہ نبی دا ذکر کر دینے یہ لوگوں نو بلاندے نے ہزاراں لوگ کٹھے ہو کے نبی دا ذکر کر دینے یہ کتھے لکھیا جی رل کے نبی دا ذکر کرنا یہ محفل میلاد کرنا یہ مل کے بہ کے کتھے لکھیا کرنا جدوں یہ پوچھو نو اللہ دا قرآن سناو رب ذوالجلال فرماندا ہے ورفعنا اے میرا رب کلیاں ہو کے بھی لگا ذکر نبی دا ذکر کلیاں نہیں کردا رب کلا یہ ہو کے بھی نبی دا ذکر کلیاں نہیں کردا وہ فرماندا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما فرمایا میں بھی اپنے نبی تے درود و سلام بھیجنا میں رب کلا وا میرے نبی نو تواڈے درود دی لوڑ کوئی نہیں لیکن میں چاہنا ہے اے میرے نبی دا ذکر سارے رل کے کریا فرمایا میں بھی ذکر کرنا میرے ملائکہ بھی کرتے نے وہ ایمان والو تسی بھی ذکر کریا کرو صحابی نے ذکر اسی بھی جڑا گلیاں سجا لینے ہیں رستے سجا لینے ہیں اسی جڑا چمچا جڑا لائٹاں لگا لینے ہیں لنگر پکا لینے ہیں لوگوں نو کٹھیاں کر لینے ہیں سنیو تسی کیوں کٹھے ہوئے ہو اسی بھی نبی دا ذکر واسطے کٹھے آئے ہوئے ہیں اسی بھی یہی آنے پہ رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کدی میرا اللہ فرماندا ہے قد جاءکم من اللہ نور کدی اللہ فرماندا ہے قد جاءکم برہان من ربکم کدی میرا رب فرماندا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق کدی میرا اللہ فرماندا ہے والذی بعث فی الامیین رسولا کدی میرا رب فرماندا ہے پیا انی رسول اللہ علیکم جميعا کبھی میرا اللہ فرماندا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کبھی میرا رب فرماندا ہے پیا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کبھی رب فرماندا ہے پیا یاسین آمین کبھی اللہ فرماندا ہے وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا رب آندا میں سراج منیر کھلیا میرا رحمت للعالمین آیا میرا رسول آیا میری برہان آ گئی وہ یاسین آیا طٰہٰ آیا یہ میرا نبی آیا رحمت للعالمین آیا اے پاک محمد آیا اسی بھی محفلاں سجا لینے اسی علماء بلا لینے اسی جڑا لنگر پکا لینے اسی بھی یہی آنے ہوئے کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا نور ازلی چمک گیا غائب اندھیرا ہن میں آیت گفتگو نہیں کرنی ورفعنا لکا ذکر کے پورا جڑا کئی گھنٹیاں دی گفتگو ہے مگر میں صرف چند منٹ نبی دا میلاد پڑھنا ہے کوئی بندہ خاموش نہ ہوئے یہ زبان نبی دے ذکر واسطے وے زمین و زمان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے چنین و چنا تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے تن میں یہ جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ان مل کے میرے نالا کھوئے کملی والا آ گیا کملی اپنے ہاتھ اٹھا لو جھنڈے بنا لو کسی دا ہاتھ تھلے نہ ہوئے ہاتھ بلند کر کے نہ زبان بند ہوئے نہ ہاتھ تھلے ہوئے مل کے میرے نالا کھوئے کملی والا آ گیا کملی والا آ گیا کملی
میں آکھیا ہاتھ چکو اپنے جڑا نبی دا میلاد سننا ہے ہاتھ چکو کسے دا ہاتھ تھلے نہ روے نہ زبان بند ہوئے آواز بلند نبی دا ذکر کرو انج ہلا کے میرے نال آکھو کملی آ گیا کملی آ گیا تھا تھا سویرا کملی والا آ گیا آ گیا تاجدار آ گئے آمینہ دے لال آ گئے سونا آ گیا ماہی آ گیا مدنی آ گیا لجپال آ گیا ابو بکر عمر عثمان و علی دا آقا آ گیا سیدہ زہرا دا بابا آ گیا حسنین دا نانا آ گیا اسی کیوں نہ خوشیاں منائیے میں ان میلاد پڑھے لگا ماں میرے نبی دی والدہ کریمہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ سیدہ فرمودیاں نے جدوں دائے لال آئے جدوں دائے سونا آئے میری تے دنیا ہی بدل گئی ہے جدر جانیاں ساری دنیا میرا احترام کر دیئے ساری دنیا نبی دی مانو سلام کر دیئے سیدہ فرماؤں نے میں جدوں جنگلاں چو گزرنیاں درختاں کلو گزرنیاں درخت میرے وال سجدے کر دینے میرے وال ٹانیاں جھکا دے دینے کہ میں وادیاں چو گزراں پہاڑاں کلو گزراں پتھراں چو آواز ہوں دیئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا امام الانبیاء والمرسلین پتھر درود و سلام پڑھ دینے سیدہ فرماؤں نے اپنی پڑوسنا دے نال اپنی گوانڈنا دے نال اپنی ہمسائیاں دے نال پانی لین جانیاں ساریاں بیبیاں اپنا برتن کنویں دے اندر سڑدیاں نے رسی یا کپڑے دے نال پانی کھچ دیاں نے میرے نبی دی ماں فرماؤں نے میں بھی جانیاں مینوں برتن سٹنا نہیں پیندا مینوں رسی نال کھچنا نہیں پیندا میرے لال دی برکت وے پانی دے قریب جانیاں پانی آپے کناریاں تے آ جاندا وے با سیدہ توڑی عظمت نو سلام فرماندیاں نے منو نبیاں دیاں زیارتاں شروع ہو گئیاں کدی آدم صفی اللہ کدی نوح نجی اللہ کدی موسیٰ کلیم اللہ کدی ابراہیم خلیل اللہ آکے فرماندنے نی آمینہ اسی اللہ دے نبیاں تینو مبارک دین آیاں نی سیدہ بڑیاں بختہ والی ہیں نی بڑیاں کرماں والی ہیں بڑیاں شانہ والی ہیں نی آمینہ اسی تینو مبارک دین آیا تو نبیاں دے سردار دی ماں بنن والی ہیں نبی مبارکہ دین دینے آسمان تو رب ذوالجلال نے فرمایا امام سیوطی خصائص الکبریٰ وچ لکھ دینے پہ رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل عرض کی تھی حکم رب جلیل فرمایا چھنڈے لے جا کوئی رب نے چھنڈے لان دا حکم دیتا جبریل چھنڈے پھڑے ہوئے نے سانو پوچھنے چھنڈے کیوں لاندے ہو کوئی رب چھنڈے لواوے جبریل چھنڈے لاوے سیدہ فرماؤندیاں نے میں ویکھیا کوئی مشرق و مغرب چھنڈے بیت اللہ تے چھنڈا لگا ہویا ہے اے میرے رب العالمین اے چھنڈے کیوں لوائے نہیں اور میں تینوں پتہ نہیں اج دی رات میرے حبیب دے میلاد والی رات
چھنڈے لگ دینے پہ آسمان تو ملائکہ دا نزول اندائے پیا مکے دیاں گلیاں فرشتیاں نال بھر گئیاں نے ننے پرندے سیدہ آمینہ دے گھر دا طواف کر دینے پہ بس آخری گل کرن لگا سیدہ فرماؤں دیا نے پیام میں مبارکہ مل دیا نے میرے نبی دے دادا جان حضرت عبدالمطلب فرما دینے میں کعبے دے کولا میں حیران ہو گیا آج کعبے نو کی ہویا ہے ساری دنیا کعبے دا طواف کر دیئے آج یہ لگ دے جو میں کعبہ کسے ہو دا طواف کر دائے فرمان دینے میں حیران ہو گیا بت ڈگن لگ پہ منہ دے بل بت ڈگ دینے پہ اللہ دی توحید دا کلمہ بلند اندائے پیا فرمان دینے میں حیران کعبہ ہلیا بلکہ نہیں میرے والد کریم حضور تاجدار حافظ آباد خطیب الاسلام پیر سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی رحمہ اللہ تعالی فرماندنے میں نہیں مندہ شاہ جی 3 دن کعبہ ہل داریا فرماندنے نا میں نہیں کہندہ شاہ جی کعبے تے 3 دن زلزلہ ریا کعبہ کم داریا فرماندنے نانا شاہ جی تسی کیا دیو فرماندنے میں تیاں ناما اے کعبہ جان دائے اج کیڑا سونا یار آئے کعبے نو پتا ہے اج یو ماہی آ رہی ہے جنہیں میں نو بوتاں تو پاک کرنے جنہیں میں نو قبلہ بنانے کعبہ میرے نبی دے آن دی خوشی کر دائے وہ جدو خوشی ہوئے وہ تو کمبی دا نہیں وہ تو زلزلے نہیں ہوں دے فرمان دے نے میرا نبی آیا 3 دن کعبہ وجد کر دا رہا ہے کعبہ جھوم داری آئے بت ڈگن لگ پہ صرف جھومی ہی نہیں سیدہ آمینہ دے گھر وال سجدے کر دائے جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام ادھر کعبہ جھکیا ادھر پیغام آ گیا عبدالمطلب مبارک ہوئے سونا آ گیا ماہی آ گیا مدنی آ گیا اے کملی والا آ گیا 3 بری میرے نال پڑھو میں تقریر ختم کرنا مگر بدبخت ہے جڑا میرے نبی دا میلاد نہ پڑھے اچھی میرے نال آکھو ہاتھ چوک کے کملی آ گیا کملی آ گیا کملی والا آ گیا تھا سویرا سرکار کی آمد با سرکار کی آمد با لجپال کی آمد با لجپال کی آمد با سونے کی آمد با سونے کی آمد با مکی کی آمد با مکی کی آمد با مدنی کی آمد با مدنی کی آمد با خاتم کی آمد با خاتم کی آمد با خاتم کی آمد با خاتم کی آمد با ماہی کی آمد با سہنے کی آمد با سہنے کی آمد با یاسین کی آمد با حامیم کی آمد با طاہا کی آمد پھر کیوں نہ آٹھیو کملی والا آ گیا تھا سویرا میرا نبی آیا ورفعنا رب نے ذکر بلند کر دیا اب رفع تو توریت میں زبور میں انجیل برناباس او گاڈ سینڈ اس دائے میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کم کوئکلی فار دا سالویشن آف دا ورلڈ پھر کیویں انبیاء نے ذکر کیتا یہ بڑا طویل موضوعات نے مگر وقت کافی ہو چکے ہے انہاں لفظاں دی اختتام چاہنے اس دعا دے نال اللہ پاک اس محفل پاک دی برکت نے ساڈے سب دے گناہ معاف فرمائے ہر مصیبت مشکل اللہ پاک آسان فرمائے اللہ ہر امتحان تو پناہ عطا فرمائے عزت ایمان دی زندگی عزت ایمان دی میرا اللہ موت عطا فرمائے جس دوستان نے ارشد صاحب نے انہوں دے معاونین نے اس محفل پاک نو سجایا اللہ انہاں بزرگاں دے فیض نو قیامت تک جاری ساری فرمائے آمین بجاہ النبی الکریم یا علیم بذات صدور آتنی ما فی ضمیری بحرمت سید الانبیاء والمرسلین وما علی الا البلاغ المبین
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيبك الكريم، جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری کو مولا پیارے محبوب کریم علیہ السلام دے نالے نے پاک دا تصدق اج دی نورانی محفل اور شریف دی محفل میلاد شریف دی مجلس جو محبت نال سجائی گئی، بارگاہ قبول و منظور فرما، ساڑھے تمام واسطے باعث بخشش اور ذریعہ نجات فرما، جو نورانی گفتگو مبارک فرمائی گئی، جو پیاری حمد و ثنا بیان کیتی گئی، لنگر شریف دا اہتمام خدمت کیتی گئی، اللہ سب دا عفظ اجر عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت نصیب فرما، اے سبز گنبد والے آقا منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی تیرے مستوں کی خیر ہو، تیرے مستوں کا صدقہ ہم فقیروں کی خیر ہو، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔